ایک مرد مومن کا ایمان افروز واقعہ جس نے ایک جست لگائی اور سکھ سے کرپان چھین کر 18 سکھوں کو ہلاک اور 11 کو زخمی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید پرست مومن اور مجاہد جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصائب ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے کردار کو پختہ اور کامل بنا کر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنے کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں اطمینان اور مسرت کے وہ سمندر ٹھاٹے مارتے ہیں جن کے سامنے دنیا کے تمام مصائب و علائم ایک پر کے جتنی بھی وقت نہیں رکھتے۔ پچھلے قرآن دوار کا تو کہنا ہی کیا، اس گئے گزرے زمانے میں بھی جب کبھی کفر و شرک کا مقابلہ کسی توحید پرست سے ہوا تو دنیا اس کے مہیر العقول کارنامے دیکھ کر گشتے بدان رہ گئی ہے۔ ہم آپ کو ایک توحید پرست مومن کا سچا واقعہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ توحید پر ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک سکھ کی زبانی ہے اور اسی کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ستمبر 1947 میں جب ہندوؤں نے مسلمانان دلی کا قتل عام کا فیصلہ کیا تو ہم نے یہ دستور بنا لیا کہ 10-10 20-20 مسلح آدمیوں کی ٹولیوں میں مزاواتے یعنی دلی کے ارد گرد نکل جاتے اور جو مسلمان نظر آتا اسے تہ کر دیتے۔ 20-25 دن تک یوں ہی ہوتا رہا، لیکن بعد میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے شکار ملنا کم ہوتا گیا۔ وہ اکثر خالی ہاتھ واپس آنے لگے۔ ایک دن رات کے وقت ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ شہر میں کمپنی باغ کے نزدیک ایک مسلمان ملا۔ بہت دبلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا، لمبا قد، کالا رنگ، چھوٹی داڑھی، ایک میلی سی لنگی باندھے اور کھدری کی میلی سی قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے اٹھرا لیا اور کہا، چل ہمارے ساتھ۔ بولا، کہاں؟ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ پوچھا، میرا کیا قصور ہے؟ جواب میں کوئی بولا، تو مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب دیا، الحمدللہ۔ ہم نے کہا، بس اسی لیے تجھ کو قتل کریں گے۔ کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، چلو اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی۔ چنانچہ ہم اسے کمپنی باغ میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر کسی نے کہا، میاں صاحب جان بچانا چاہو تو بچ بھی سکتی ہے۔ پوچھا، کس طرح؟ میں نے جواب دیا کہ سکھ ہو جا تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے وہ سمجھا نہیں۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ میں بولا، مطلب یہی کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی میں ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی، چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا اور پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آنکھوں کے شرارے اور منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ گرج کر بولا، میں تمہارا مذہب کافر کے بچوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار مار کر ڈھیر کر دوں گا۔ یہ سن کر ہم سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور ایک سردار جی کرپان لے کر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ جانے پائے تھے کہ ایک بجلی سے کودی وہ مسلمان اچھلا اور ایک ہی جست میں سردار جی کے ہاتھوں سے کرپان چھین کر کوئی 10 گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لو اب آؤ، دیکھو کون مجھے سکھ بناتا ہے۔ بڑھونا، منہ کیا دیکھ رہے ہو، بزدل کہیں کے۔ یہ سنتے ہی ہم سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن ہم ابھی دور ہی تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اچھلا۔ ہماری آنکھیں جھپک گئی، دیکھا تو 2 سکھ زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے پھر حملہ کیا اور ایک سکھ کو ختم کر دیا۔ اب ہم کو بھی غصہ آیا، ست سری اکال کا نعرہ مار کر ہم نے بھی حملہ کر دیا اور کوشش کی کہ چاروں طرف سے گھیر کر اسے ختم کر دیا، مگر وہ تو بجلی تھا، قریب ہی نہ آنے دیتا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتا اور ہر وار میں 1-2 آدمی زمین پر گر جاتا۔ نعروں کی آواز سن کر بہت سے سکھ کے مکانوں سے نکل آئے اور حملوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، مگر وہ قابو میں نہ آئے۔ کوئی آدھا گھنٹہ لڑائی رہی اور ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ آخر بہت سے سکھ لمبے لمبے نیزے لے کر آئے اور چاروں طرف سے گھیر کر اس کو مارنے لگے۔ اس ترکیب سے وہ بہت زخمی اور نڈھال ہو گیا، لیکن برابر لڑتا رہا۔ آخر میں ایک نیزہ اس کی کمر توڑ کر سینے کے پار ہو گیا اور وہ بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک سردار نے گالی دے کر کہا، دیکھا مزہ؟ اس نے جواب دیا، کافر کے بچے، ہاں دیکھا، اسی مزے کے لیے تو جان دی ہے۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت مجھے کیا مزہ آ رہا ہے تو تو بھی مسلمان ہو کر ابھی ان سکھوں سے لڑتا اور شہید ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا، کلمہ پڑھتا رہا اور چند منٹ بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے گنتی کی تو ہمارے 18 آدمی مرے اور 11 سخت زخمی ہوئے تھے۔ میں نے کہا، یہ ایک ہی مسلمان ملا تھا، اگر ایسے 2-4 ہزار اکٹھے ہوں تو خدا جانے کیا کریں۔
دیکھا آپ نے ایک توحید پرست مومن کیا کچھ کر سکتا ہے، جو ایسے چند ہزار پھر کیا ہوں۔ حقیقت میں مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ عام حالات میں وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، مگر ضرورت پڑنے پر زہر سے زیادہ کڑوا اور فلاس سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ وہ موت پر ہنستا ہے اور شہادت کی آرزو میں مرتا ہے۔ موقع ہو تو نہتا ہی لڑتا ہے، نہ تلوار کی حاجت رکھتا ہے نہ بندوق کی۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ تھا اللہ پر ایمان محکم کا ایک ادنا سا کرشمہ۔ اب کمزور ایمان کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ انہی دنوں یعنی ستمبر 1947 میں جب مسلمانوں نے دلی کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان کے مکانات جل رہے تھے، مال و اسباب لٹ رہا تھا، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی، ایک دن گاندھی جی ایک مسلمان محلے میں تشریف لائے اور ایک مشہور کانگریسی مسلمان کے اعلان پر کئی گھنٹے ٹھہرے تاکہ مسلمانوں کی شکایات سن کر ازالے کی کوشش کریں۔ یہ سننا تھا کہ سینکڑوں مسلمان جمع ہو کر اپنی مصیبتیں بیان کرنے لگے۔ گاندھی جی سنتے جاتے تھے اور تسلی دے کر وعدے کرتے جاتے کہ دلی کے ایک بہت مشہور کانگریسی مولوی تشریف لائے۔ گاندھی جی ان کی بہت عزت کرتے تھے، دیکھ کر کھڑے ہو کر پاس بٹھا کر پوچھا، مولانا آپ کیسے ہیں؟ یہ سنتے ہیں مولوی صاحب پر ایسی رکت آ رہی کہ آنکھوں میں جڑی لگ گئی۔ ہچکیاں لے کر فرمانے لگا، مہاتما جی میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اور میرے بچوں کی جان بچا لیں۔ یہ کہتے جاتے اور فرتے گریا سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ گاندھی جی نے یہ دیکھ کر نہایت پیار کے لہجے میں کہا، مولانا مولانا، اس طرح تو میں اپنے بھگوان سے کہتا ہوں۔ یہ سن کر مولانا کی اور بھی ہچکی باندھ گئی اور پھر وہی فرمایا جو پہلے کہا تھا۔ گاندھی جی نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ کئی دفعہ ایسے ہی ہوا لیکن مولانا آپ پہ میں نہ آ سکا۔ آخر گاندھی جی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور صاحب خانے سے کہا، ان کو سمجھائیے، بے بی توفات راہ از کجاست بے کجا۔ ایک وہ غالباً جہاں جاہل مسلمان جس کا واقعہ پہلا بیان ہوا، ایک یہ مسلمانوں کے پیشوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے دعوے دار، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ الغرض یہ ہے وہ یقین محکم اور ایمان کامل جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ترقی کا باعث ہوا، اور آج بھی اگر اکثریت میں نہیں صرف 10-15% مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو پھر اسی ترقی کا باعث ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کانگریسی مولوی نما کردار کے حامل سیاسی قائدین سے چھٹکارا حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔